أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے انسان میں خیر اور شر دونوں طرح کی صلاحیتوں کو رکھا ہے، اور اس کی جبلت اور فطرت کے اندر دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار بخشا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے خیر کو، اچھائی کو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتے ہوئے، اس سے بغاوت کرتے ہوئے برائی کو اختیار کرتا ہے، برے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کرتا ہے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس کو راہ دکھا دی ہے، راستہ اس کے لیے واضح کر دیا ہے، اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ اما شاکرن، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بن جائے، و اما کفورا، اور چاہے تو نہ شکرا بن جائے، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والا بن جائے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں وافر عطا کی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتیں دے کے آزمایا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی نعمت کی کمی اور نقص کے ساتھ آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، جانچ کریں گے، یا خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اور جو اس آزمائش میں پورا اترا اور صبر سے کام لیا، تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ دو بھائی ہیں، دونوں ہی ایک ماں باپ کے جائے ہیں۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال عطا کر دیا، دوسرا بالکل اسی کی طرح ہے، یا اس سے زیادہ خوبرو ہے، اس سے زیادہ اپنے قد میں، جسامت میں، جسمانی طاقت میں اپنے بھائی سے زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے پڑھا لکھا بھی زیادہ ہو، سمجھدار بھی زیادہ ہو، لیکن وہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہے، یا بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے۔ دو پڑوسی ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی عطا کی ہے، دوسرے کے لیے بجلی کا بل اگر اس کے بجٹ سے 2-4 ہزار زیادہ آ جائے تو اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے، قرض لینا پڑ جاتا ہے، قرض اٹھانا پڑ جاتا ہے۔
تہوار پہ، شادی پہ، عید پہ وہ شخص اپنے بچوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ عطا کر دیتا ہے، کوئی منصب عطا کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حسن سے نوازا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت اور جلال سے نوازا ہے، اس کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں، زیادہ احترام کرتے ہیں، اس کا معاشرے میں ایک مقام بن گیا ہے، جبکہ وہ شخص دوسرا سمجھتا ہے اس کا دوست ہے، اس کا پڑوسی ہے، اس کا عزیز ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، کہ میں بھی اسی برادری کا ہوں، اسی گھر کا ہوں، اسی کا بھائی ہوں، لوگ میرا اتنا اکرام نہیں کرتے، میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، لیکن میرا معاشرے کے اندر وہ مقام یا سوشل بینک نہیں ہے جو اس شخص کا ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان نعمت کو تقسیم کیا ہے، لیکن انسان عجلت پسند ہوتا ہے، انسان نعمت کو، اچھائی کو اپنے لیے جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کرنے پر قانع اور راضی نہیں ہوتا، کیونکہ صبر نہایت صبر آزما مرحلہ ہے، صبر بذات خود صبر آزما مرحلہ ہے، مشکل ہے۔ تو پھر ایک بیماری جنم لیتی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ، اعزاء و اقارب کے اپنے درمیان، دوستوں رشتہ داروں کے درمیان، محلے داروں میں، برادری والوں میں، وہ ہے حسد کی بیماری۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک شخص کو کوئی نعمت عطا کی ہے، چاہے وہ مال کی نعمت ہے، چاہے عہدے کی نعمت ہے، چاہے منصب کی نعمت ہے، یہاں تک کہ دینداری کی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے، اس بات پر بھی لوگ حسد میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ان کا بیٹا تو بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لوگ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میرا بیٹا میری بات ہی نہیں مانتا۔ اب اس بات پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے، وہ حسد میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے بڑے حادثات اس وجہ سے پیش آ جاتے ہیں کہ اس کا بیٹا بڑا وفادار ہے، ان کی اولاد بڑی وفادار ہے، میری اولاد میری نافرمان ہے۔ بھئی ان کی اولاد اس کی فرما بردار ہے اور آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے کہ آپ خود نیک ہیں، آپ نے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے وہ تمام وسائل مہیا کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر آپ کی جیسے دوسری آزمائشیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک آزمائش یہ ہے دنیا کے اندر کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بد نصیب ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرما بردار نہیں۔ اس کی میں ایک مثال دوں گا، نوح علیہ السلام کی تربیت میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، نوح علیہ السلام کی دینداری میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، نوح علیہ السلام کے اپنی اولاد کے لیے اخلاص میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، نوح علیہ السلام کے گھر کا ماحول بے دینی والا نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بیٹا نہ صرف یہ کہ نافرمان ہے بلکہ باپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور بیٹا کافروں کا ساتھ دینے والا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، تو اس وجہ سے بھی حسد میں پڑ جاتے ہیں۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت، کوئی اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی اس پر مہربانی دیکھ کر انسان صبر نہ کرے بلکہ وہ اپنے دل کے اندر کڑنا شروع کر دے، دل کے اندر تنگی محسوس کرے، اور ہمیشہ اس کے دل میں یہ خواہش آئے کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ حسد اس بات کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی۔ انسان اپنے تئیں یہ طے کرتا ہے کہ اس نعمت کا مستحق تو میں تھا، یہ جاب تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اللہ یہ کہ اس میں کوئی میرٹ کی خرابی نہ ہو کہ دو بندے انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، ایک میرٹ پہ پورا اتر رہا تھا اور دوسرا شخص نالائق تھا، وہ پاسنگ مارکس بھی بڑی مشکل سے لے کے آ رہا تھا، ایک شخص فرسٹ کلاس میں پاس ہوا تھا اور دوسرا شخص تھرڈ کیٹیگری میں، سیکنڈ کیٹیگری میں پاس ہوا تھا۔ دونوں شخص کیپیبل ہیں ایک کام کے لیے، اور ایک کی کیپیبلٹی زیادہ ہے، میرٹ زیادہ ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے دوسرے شخص نے پیسہ لگا کے جاب لے لی، اب اس شخص کا کڑنا بنتا ہے اس بات کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی
نعمت کو جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، وہ اس پر ناراض ہو سکتا ہے، ہاں اس کو غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا کرے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو وہ نعمت کے زوال کی، دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا، دل میں کڑنا، دل میں آگ جلا لینا، اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کر لینا، اپنے بھائی کا بھائی کے ساتھ، کزن کا کزن کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں حسد کی بیماری۔ اور آپ حیران ہوں گے شاید اس بات سے، آپ کے علم میں تو ہوگی، آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن شاید آپ نے اس ناحیے سے کم سوچا ہو، اس زاویے سے آپ نے کم سوچا ہو۔ آسمان پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں کی جانے والی سب سے پہلی نافرمانی کا سبب حسد تھا، اور زمین پر بھی ہونے والی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی نافرمانی کا سبب بھی حسد تھا۔ آسمان پر بھی پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور زمین پر بھی پہلا گناہ اور پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی پہلی بغاوت کی بنیاد حسد بنا ہے۔ آسمان پر کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو چھوڑ کر زمین کی خلافت کا، زمین کی جانشینی کا اللہ تعالیٰ نے مستحق ٹھہرایا سیدنا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے، ان کو علم عطا کر کے، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کیجیے، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ بنیاد کیا بنی؟ فرشتوں میں سے تو کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ وظیفہ بتایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے۔ خیر و شر دونوں کا مادہ اللہ نے ان میں نہیں رکھا، صرف خیر کا، صرف بلائی کا، صرف فرما برداری کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر طبیعت اور فطرت کو رکھا ہے، جبلت کو رکھا ہے۔ ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، پہلی نافرمانی۔ آسمان پر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ چمکتی ہے، آگ بھڑکتی ہے، آگ میں شعلہ ہے، آگ میں بلندی ہے، آگ کے اندر فائدہ ہے۔ ابلیس کی اپنی سوچ کے مطابق تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی حقیر چیز ہے اور آگ اس سے عمدہ چیز ہے، لہذا میں ایک اعلیٰ منصب اور اعلیٰ مقام پر ہوتے ہوئے میں آدم جو کہ مجھ سے کمتر ہے، حقیر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس کو حسد پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنے عرصے سے میں کر رہا ہوں، تو مجھے اور میری اولاد کو زمین کی جانشینی کیوں نہیں ملی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آدم علیہ السلام کو کیوں عطا کر دی؟ حالانکہ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو رکھا ہے، جن اور انسان ہی تو زمین پہ رہتے ہیں، مکلف مخلوقوں میں سے، جن سے اللہ تعالیٰ نے کل کو حساب کتاب لینا ہے، جس میں ایمان اور کفر کا امتیاز دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ جن اور انسان دونوں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کی جانشینی، خلافت ارضی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ انبیاء اور نبوت اور رسالت اللہ نے انسان میں رکھی ہے۔ یہ پہلا جرم، پہلا گناہ، پہلی نافرمانی آسمان پر ہوئی، اس کی بنیاد حسد تھی۔ ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے دو بیٹوں کی
دو بیٹوں کی کہانی، ان کا قصہ، ان کا واقعہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیے. اس قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کے راہ میں قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. تو جس کی قربانی رد ہوئی تھی، اللہ نے قبول نہیں کی، وہ حسد میں آ گیا. یہ تو کہانیاں ہیں نا، گپیں ہیں نا. جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، قربانی کے موسم میں تو ہر سال ہی کرنا ہوتا ہے، سال میں ایک دفعہ. ہر سال 11 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے، 11 سال میں ایک سال بھی مس نہیں کیا ہوگا یہ بات بتاتے ہوئے کہ وہ دو بھیناں سی تے پیدا ہوئی سی تے وہ دے نال شادی کرنا، وہ شادی کرنا چاہتے سی. ایک گپ، ایک کہانی ہے، یہ قرآن و سنت نال کوئی تعلق نہیں. یہ 11 واری دسیا تے اج 12ویں واری دسنا پیا، تے وڈی عید آمنی تے میں پھر دسنا کہ یہ کوئی تعلق نہیں. آپ کہیں گے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تفسیر کی کتابوں میں جو بات قرآن مجید کی آیت سے لکھی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث سے لکھی ہے، یا صحابہ کرام سے ایسا کوئی قول ثابت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آیا ہے، اس کی حجت ہو سکتی ہے. باقی جو بنی اسرائیلی روایات، کوئی بائبل سے لے کے، انجیل سے لے کے، تورات سے لے کے، پہلے لوگوں کی کتابوں سے، اس کی کوئی حیثیت. قرآن مجید کے کلمات یہ کہتے ہیں کہ بنیاد حسد تھا، اور حسد کی بنیاد قربانی تھی. میں نے کہا تھا نا، دین کی بنیاد پر بھی حسد ہو جاتا ہے. اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے پتا چل گیا ایک بندہ قربانی کرے تو ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی؟ یہ تو آخرت میں پتا چلے گا، اس وقت دنیا میں بھی پتا چل جاتا تھا. یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں نہیں، ویسے پہلی امتوں کے اندر جب کوئی قربانی کرتے تھے یا مال غنیمت آتا تھا تو وہ ایک میدان کے اندر رکھتے تھے، آسمان سے آ کے آگ اس کو کھا جاتی تھی. جس کا مال آگ آسمان سے آ کے اس کو کھا گئی تو مطلب ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کو آگ نے نہیں چھوا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی رد کر دی. تو یہ دنیا میں پتہ چل جاتا تھا. تو جس کی قربانی رد ہو گئی اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. دوسرے بھائی کو کہتا ہے، اس نے کہا کہ بھئی میں تو اپنا ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے نہیں رنگنے والا. انما یتقبل اللہ من المتقین، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ پرہیزگار نیک لوگوں کی قربانی اور صدقہ قبول کرتا ہے. اس نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، استغفار کرتا، رجوع کرتا، اپنے اعمال کو بدلتا کہ میری قربانی کیوں رد ہوگی، میری قربانی اور میرے مال کے اندر کیا حرمت پائی جاتی تھی، کیا نجاست پائی جاتی تھی، یا میرے اعمال کے اندر کیا گندگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو اٹھا کے پھینک دیا. اس بات کو کرنے کی بجائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے حسد آ گیا. وہ جو شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ اس نے کیا. ان کے درمیان عداوت کو پیدا کیا حسد کی بنیاد پہ، اور تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہوا. تاریخ انسانی کا پہلا قتل ہوا. آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا تو زمین پر پہلا قتل ہوا تھا. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اب اس لاش کا میں نے کرنا کیا ہے. تو پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اور اس کوے نے ایک مردہ کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اپنی چونچ اور پاؤں کے ساتھ. پھر اس مردہ کوے کو اس کوے نے زمین میں دبا دیا. اس کو بھی پتا چلا، اس میں زمین میں گڑھا کھود کے تو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دی، اور پھر افسوس کرنے لگا کہ ہائے میں اس کوے کی طرح ہو گیا ہوں کہ مجھے اب اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا پڑ رہا ہے، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو. پہلا قتل زمین پر حسد کی بنیاد پر ہوا ہے. حسد اتنی بڑی بیماری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی بھی اچھے کام کو شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ مسجد بنی ہے، کسی نے بنائی ہے، کسی نے مشورہ دیا ہے، کسی نے انیشیٹ کیا ہے، کسی نے اس کے لیے جگہ خریدی، کسی نے جگہ وقف کی ہے، کوئی مشورے میں شامل رہا ہے، کوئی کاغذات کے معاملات میں تھانے کچہری کورٹ ضرورت پڑتی ہے این او سی وغیرہ کے لیے، کسی بھی سطح پر کسی نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی مسجد بن رہی ہے میں اس کا دھیان رکھوں گا. تو انہوں پتا مستری لگن دے رشتہ دار چاہ دین آمدے نے، چاہ دیندے نا ایک ایک دیڑے مٹھائی، ساڈے رواج چلتا ہے، ٹھیک ہے.
میں ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਆਵਾਜ਼, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ میرے والے لینٹر پہنا تھے آج روٹی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث سنانے لگا ہوں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی نیکی کو جاری کرتا ہے، اس پر رہنمائی کرتا ہے، اس پر جتنا عمل ہوتا ہے، جتنا کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقابل جو بندہ کسی برائی کو جاری کرتا ہے، من سن سنت الجاہلیت، جس بندے نے کوئی برا طریقہ اسلام میں جاری کیا، کوئی برائی کو جاری کیا، تو جب تک وہ برائی ہوتی رہتی ہے، جس بندے نے اس کی ابتدا کی تھی نا، اس کو بھی اسی طرح گناہ آخر تک ملتا رہتا ہے۔ اور آدم کے پہلے بیٹے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر پہلا قتل اس نے کیا تھا، قتل کی روایت اس نے ڈالی تھی۔ آپ نے فرمایا اس زمین پر جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے، کہ اس نے قتل کو انسانیت کے اندر جاری کیا، اس سے پہلے قتل کا گناہ موجود ہی نہیں تھا۔ تیسری مثال دینے لگا ہوں، نبی کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی، سورہ یوسف، سارے کی ساری سورہ یوسف کا خلاصہ اگر 2-3 جملوں میں بیان کیا جائے تو ایک یہ ہے کہ پہلی بات کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے، دوسری بات جس کو دنیا مارنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو مصر کے تخت پر بادشاہ بنا کے بٹھاتی ہے، کوئی نہیں مار سکتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو ان کے گناہ کے اوپر معاف کر دینا یہ بہت بڑے حوصلے کے کام ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے سورہ یوسف کا خلاصہ کہ بھئی آپ جیل کے اندر بھی پڑے ہوں، آپ کو توحید کی دعوت سے باز نہیں آنا چاہیے، توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیا مسئلہ تھا؟ یوسف علیہ السلام تو بھی چھوٹے تھے، لیکن اتنی سی بات کہ باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کے بھائی سے، جو ہم ستیلے ہیں ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، حالانکہ ہم جوان ہیں، ہم توانا ہیں، ہم جماعت ہیں، کمائی کرنا، گھر کے سارے معاملات کو ہم چلاتے ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام محبت زیادہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی چال چلی یوسف علیہ السلام کی ساری صورت کا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے۔ کنویں میں ڈالا گیا، بکے، غلام بنے، جوان ہوئے، تہمت لگی، جیل میں گئے، جیل سے نکالے گئے، بھائی اناج لینے کے لیے گئے، ایک دفعہ گئے، دوسری دفعہ گئے، پھر پہچان لیا، والد یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے آنکھوں کی بنائی چلی گئی۔ یہ سارے کا سارا جتنا واقعہ گزرا ہے، کئی سال اس پر گزر گئے، 20 سال یعقوب علیہ السلام کے غم کے، اس کا سبب کیا بنا تھا؟ ایک چیز، اور کیا ہے؟ حسد۔ ایک حسد نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا۔ حسد اتنی بڑی بری بیماری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اس بات میں حسد رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے انہیں عطا کیا ہے۔ بھائی کسی کو مال زیادہ ملا، دولت ملی، شہرت ملی، تعلیم ملی، عہدہ ملا، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس، زیادہ دین پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے اور آپ کی کوئی کمی اور نقص نہیں ہے، اللہ یہ کہ آپ محنت نہ کریں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے، اس پر لوگوں سے کیا وہ حسد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد کرنے والا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس شخص کے خلاف اس کا جرم بعد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی پہلے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضل عطا کیا ہے اور یہ اس سے حسد کر کے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو رہا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زمانے کو، وقت کو گالی نہ دو، آنا دہر، میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں پلٹ پلٹ کے لاتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ دنوں کو، زمانے کو، وقت کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانے کا اپنا وقت کا کوئی تاثیر نہیں ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، دن اور رات کو پھیر پھیر کے لانے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ وقت کو برا کہیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ وقت کا خالق ہے اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، کیوں؟ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ تو جو بندہ کسی مسلمان سے حسد کرتا ہے یا کسی بھی بھائی سے حسد کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو برا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، لمبی حدیث ہے، فرمایا ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حسد سے بچو، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ آپ نے فرمایا لوگوں حسد کرنے سے بچو، یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صدقات، خیرات، حج، عمرے، اور اپنے بھائی سے حسد رکھو، ساری نیکیوں کو یہ حسد جلا کے راکھ کر دیتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پنجابی چاکی اپنی نیکیاں نو سواہ نہ کرو، اپنی نیکیاں نو مٹی نہ بناؤ، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں۔ بلکہ کرنا کیا چاہیے؟ جب کسی بھائی میں کوئی نعمت دیکھیں آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی دعا کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کی؟ یا اللہ میرے بھائی کو اور برکت عطا فرما، اور اے اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہے مسلمان کا طریقہ۔ اے اللہ میرے بھائی کو جو نعمت عطا کی ہے، اے اللہ میرے اس بھائی کو برکت دے اور عطا کر، اتنا وسعت اپنے سینے کے اندر پیدا کرے۔ اور اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، تو اس کو دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا، اللہ مجھے بھی عطا کر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپس میں مشورہ نہ ہو سکا، اچانک اس کا ایک پس منظر ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بلکہ سیدنا ابو بکر سیدنا علی کے گھر گئے، سیدہ فاطمہ کی تعزیت بھی کرنی تھی، دوسرے معاملات بھی تھے، مشاورت بھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں، نبی پاک کے تربیت یافتہ کیسے ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ تاریخی الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اوراق پہ لکھے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، آپ ہم میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور قریب ہیں، آپ ہم میں سب سے زیادہ بزرگی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت خلافت اور حکومت کی آپ کو دی ہے، ہم اس بات پر آپ سے حسد نہیں کرتے، ہم اس بات پر کوئی حسد نہیں کرتے۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، ہمارا اس میں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عنوان ہے لیکن ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، تھانے کچہریوں کے اکثر معاملات کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد حسد ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کرے، سب کو عطا کرے۔ حسد نہ کریں۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد بندے کو ہی جلاتا ہے۔ حسد زمین پر بھی پہلا گناہ تھا، حسد آسمان پر بھی پہلا گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمت پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے ساری وہ نعمتیں عطا فرمائے جس نعمتوں کی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ضرورت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔